اب میں سالار قافلہ رہبر تحریک امیر جماعت اسلامی پاکستان محترم حافظ نعیم الرحمان صاحب کو دعوتی خطاب دیتا ہوں کہ وہ پشاور کے کارکنوں کو اس تربیت گاہ میں مخاطب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم جناب عبدالواسع صاحب امیر جماعت اسلامی خیبر پختونخوا وسطی، مولانا محمد اسماعیل صاحب، قاری سیف الرحمان صاحب، جناب خیر اللہ صاحب، شاہ حسین صاحب اور ذمہ داران جماعت اسلامی صوبہ، اضلاع اور چارسدہ سے اور پشاور سے تشریف لانے والے میرے بہت ہی عزیز ساتھیوں، دوستوں، نوجوانوں، بزرگوں، سب سے پہلے میں آپ کے دونوں اضلاع کے ذمہ داران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک بہترین تربیت گاہ کا انعقاد یہاں پشاور میں کیا ہے، اور یہ 3 دن جو آپ نے یہاں گزارے ہیں، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ایک نئے عزم سے ہمکنار ہو کر، ایک نئے جذبے سے سرشار ہو کر اپنے اپنے علاقوں میں جائیں گے اور دین حق کی اقامت کی جد و جہد کو تیزتر کریں گے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، نوجوانوں، بزرگوں، جماعت اسلامی ایک انقلابی تحریک ہے، اور انقلاب کون سا انقلاب؟ جو ذہن و نظر کا انقلاب ہوتا ہے، جو عمل کا انقلاب ہوتا ہے، اور جو سوچ کا اور فکر کا انقلاب ہوتا ہے، اور جو نظام کا انقلاب ہوتا ہے۔ جماعت اسلامی دین کو اسی طرح سے دیکھتی ہے اور انسانوں تک پہنچاتی ہے جس طرح قرآن و سنت کا منشا ہے، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہے، آپ کی سیرت ہے، کہ دین کو ہم مختلف خانوں میں اور حصوں میں تقسیم نہیں کر سکتے۔ دین ایک کلیت کا نام ہے، اور انسانوں کی انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی، اس کو دین کے تابع ہونا چاہیے، اور جب ہم لفظ دین استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب نظام زندگی ہے۔ اس میں زندگی گزارنے کا پورا ضابطہ ہے، کوئی ایک چیز نہیں ہے جس کو ہم کہیں گے کہ یہ دین ہے اور دوسری چیز دین سے باہر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس کی خواہشات، اس کی تمنائیں وہ بھی دین کے تابع نہ ہو جائیں، یعنی سوچ اور فکر بھی دین کے تابع نہ ہو جائے، مطمع نظر آخرت ہو، اللہ کی رضا ہو، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کے دین کا قیام کی جد و جہد اسی کی فکر ہو، وہی تمنا ہو۔ دنیا کے تو معاملات دنیا کو برتنے کے لیے ہوتے ہیں، دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ہوتے ہیں، یہاں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن یہ اصل خواہش نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جو ہم سوچتے ہیں کہ بس ہمارا مستقبل سنور جائے، یہ جو ہم سوچتے ہیں کہ ہم بس آگے بڑھ جائیں، دنیا میں سبقت لے جائیں، یہ جو ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے حالات بہتر ہو جائیں، ہمارے بچوں کا مستقبل سنور جائے، تو جو ضروریات ہیں وہ تو ضروریات ہیں، اور ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے حلال اور جائز طریقوں سے جو کام کیا جائے گا وہ بھی عبادت میں شامل ہے، لیکن اصل یہ نہیں ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ ہم وہ کام کریں کہ جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا کہ اس زمین پر اللہ کا نظام قائم کرو، اس کے لیے کوشش کرو، جد و جہد کرو، ہر ممکن کوشش کرو، اور بالآخر اس کے نتیجے میں اللہ کی رضا حاصل کرو۔ اور یہی سادی سی جماعت کی دعوت ہے، جماعت اسلامی کی دعوت اور کچھ اور نہیں ہے، سوائے اس کے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے دین کا قیام، یعنی اس کے نظام کا قیام جو عدل اور انصاف کو فراہم کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی رضا۔ ہم انسانوں کو جوڑتے ہیں
لوگوں کو قوموں میں، برادریوں میں زبانوں کی بنیاد پر تقسیم نہیں کرتے. ہر برادری، ہر زبان بولنے والا، ہر آدم کا بیٹا بیٹی اللہ کے نزدیک شرف والا ہے، عزت والا ہے، اگر وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک مرد عورت سے پیدا کیا اور اس کے بعد تمہارے قبیلے اور گروہ اور برادریاں بنائیں تاکہ تمہاری شناخت ہو سکے. اللہ کے نزدیک تو عزت والا وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے. اس لیے اپنی برادری، اپنے قبیلے، اس کی روایات، ان تمام چیزوں کا احترام کیجئے، لیکن اصل چیز دین ہے. اور وہ روایت اور وہ طور طریقے جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے ٹکراتے ہوں تو انسان اس سے ٹکرا جائے، یہ ہے اصل دین. اپنی روایت کا اسیر ہو کر اگر دین کے خلاف چل پڑے تو پھر تو وہ اس کا مطلب ہے کہ اپنے قبیلے کا بندہ بن گیا، خدا کا بندہ نہیں بنا. اپنی برادری کا بندہ بن گیا، اللہ کا بندہ نہیں بنا. اس لیے اصل چیز یہ ہے کہ ہم دین کے تابع ہو کر زندگی گزاریں اور اپنی برادری، قبیلے، خاندان سب کی عزت بھی کریں، احترام بھی کریں، اس کو لے کر بھی چلیں، ان کی خدمت بھی کریں. اس سے منع نہیں کیا گیا، اس سے محبت بھی کریں، لیکن یہ محبت دین پر غالب نہیں آنی چاہیے. کسی سے نفرت کی بنیاد پر یہ محبت نہیں ہونی چاہیے. کسی کو کمتر نہیں سمجھنا ہوگا، بلکہ سب کے لیے اپنے دروازے کھولنے ہوں گے. لہذا جماعت اسلامی اس چیز کو مکمل طور پر مسترد کرتی ہے جب لوگ انسانوں کے کسی گروہ کے مفادات کی تو بات کرتے ہیں لیکن مجموعی طور پر لوگوں کو متحد کرنے کے بجائے ان کو تقسیم کرنے کا سبب بنتے ہیں. پھر جماعت اسلامی جس دین کی دعوت دیتی ہے اس میں علماء کرام کی عزت بھی ہے اور احترام بھی ہے. اور علماء کرام نے مختلف طریقوں سے جو دین کی خدمت کی ہے ہم سب کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اسی طرح جتنے مسالک ہیں ان سب کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس لیے کہ قرآن و سنت سے اخذ کر کے لوگوں نے زندگی کے مختلف معاملات پر، مسائل پر اپنی رائے قائم کی. یہ دین کا ایک حصہ ہے. لیکن ہم مسلک پرست نہیں ہیں کہ ایک مسلک پر عمل کریں گے اور دوسرے مسلک کو اسلام کے دائرے سے باہر لے جانے کی کوئی شعوری کوشش کریں گے، کوئی مناظرہ بازی کرنا چاہیں گے. ہماری دلائل اس لیے ہوں کہ ہم کسی ایک گروہ کو مسترد کریں اور دوسرے گروہ کو برتر ثابت کریں. نہیں، دین جن لوگوں نے بھی ہم تک پہنچایا ہے اس کی تفصیلات بتائی ہیں. ہم اس سب سے فیض یاب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، سب کا احترام کرتے ہیں، لیکن ہم مسلک کی دکان میں بند نہیں ہوتے. اس کو دکانداری نہیں بناتے، اس کو اپنے مفادات کا ذریعہ نہیں بناتے، گروہ بندی کا ذریعہ نہیں بناتے. تو جماعت اسلامی دین کی جماعت ہے، کسی مسلک یا گروہ یا فرقے کی جماعت نہیں ہے، بلکہ ہم مسلک پرستی کے خلاف ہیں، تمام مسالک کا احترام کرتے ہیں. اس بات کو ہمارے کارکنوں کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. بعض اوقات روا روی میں وہ سارے کام بھی سرزد ہونے شروع ہو جاتے ہیں کہ جو دین کا تقاضا نہیں ہے، منشا نہیں ہے. بیوروکریسی کی اسی طرح پوائنٹ ہوتی ہے اور اس سسٹم کو انہوں نے قبول کیا ہوا ہے. اچھے برے تو ہر جگہ ہوتے ہیں، ہر محکمے میں ہوتے ہیں، لیکن نظام وہ ہے جس میں اچھا آدمی بھی اچھائی پہ عمل نہیں کر پاتا. اور اس سسٹم میں اگر کوئی بہتر آدمی بیوروکریسی میں آ بھی جائے تو کبھی ادھر ٹرانسفر کرتے ہیں، کبھی ادھر ٹرانسفر کرتے ہیں، کبھی ادھر ٹرانسفر کرتے ہیں اور بالآخر اس کی مدت پوری ہو جاتی ہے اور کوئی کام نہیں کر سکتا. اس لیے کہ کرپٹ پورا کا پورا سسٹم موجود ہے. اس میں پارٹیوں کے آنے جانے سے کچھ نہیں ہوتا. ایک پارٹی آتی ہے، دوسری آتی ہے، ایک لیڈر آتا ہے، دوسرا آتا ہے. چونکہ یہ ساری پارٹیاں مفاد کے زیر اثر کام کرتی ہیں، ان کے لیڈرشپ کے گرد جن لوگوں کا گھیرا ہوتا ہے یہ اسی نظام کو چلانے والے لوگ ہوتے ہیں، اسی کرپٹ نظام کو چلانے والے ہوتے ہیں. بڑے بڑے دعوے کر کے لوگ آتے ہیں اور اے ٹی ایم مشینوں کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور اے ٹی ایم مشینوں کے نتیجے میں عوام کے اوپر رول کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اسی لیے عوام کے حالات نہیں بدلتے، نعرے بدلتے رہتے ہیں، چہرے بدلتے رہتے ہیں، پارٹیوں کا نام بدلتے رہتے ہیں، لیکن نظام نہیں بدلتا. آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ وہ تحریک ہے جسے نظام بدلنا ہے، اس کے لیے کوشش کرنی ہے. اور یہ نظام بدلنے کی جو تحریک ہے یہ رائے عامہ کو ہموار کر کے کرنی ہے. یہ خود سے نہیں ہو جائے گا.
یہ بات سمجھ لیجئے کہ پاکستان میں جتنی جماعتیں اس وقت حکومت میں یا اپوزیشن، سب اسٹیبلشمنٹ کی چھکری تلے پروان چڑھی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے ہی اقتدار میں آئی ہیں۔ جزوی اختلاف ہوتا ہے ان کا، وقتی اختلاف ہوتا ہے تو ایک بندہ جیل چلا جاتا ہے، پھر سیٹنگ ہو جاتی ہے تو باہر آ جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں سب کا حال یہی ہے، اور پھر یہ لوگ تازہ دم ہو کر جو ہے وہ لوگوں کو لوٹ مار کا ایک نیا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ اس لیے پارٹیاں اور لیڈرشپ، اصل پارٹی وہی ہوگی جو عوام کے مفادات کا تحفظ کرے۔ اگر اقتدار میں آ کر لوگوں کے حالات نہیں بدل رہے تو پھر بات سمجھ لیں کہ یہ لوگ نظام نہیں بدل سکتے، یہ صرف ارینجمنٹ بدل سکتے ہیں، یہ اقتدار کے میوزیکل چیئر کا ایک حصہ بن سکتے ہیں، اور ان کا اختلاف بھی جزوی اختلاف ہے، کلی اختلاف نہیں ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ بڑے بڑے مقاصد میں یہ سب اکٹھے ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں، جو ان کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں، قوم کا مقصد نہیں ہوتا وہ۔ اس لیے جماعت اسلامی کے کارکنوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہمارا راستہ وہ راستہ نہیں ہے جو چور دروازے سے لوگ اقتدار میں آتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے سے آتے ہیں، جہازوں میں بٹھا بٹھا کر لایا جاتا ہے الیکٹیبلز کو، اور گلے میں دوپٹے ڈالے جاتے ہیں پارٹی کے، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ پارٹی مقبول ہو گئی، ایک ہو گئی اور دو ہو گئی اور تین ہو گئی۔ جماعت اسلامی اس راستے سے نہیں آئے گی۔ ہمیں عوام کے ساتھ جڑنا ہوگا، ذہن سازی کرنی ہوگی، ایک بڑی تعداد کو اپنے ساتھ ملانا ہوگا، اپنے اس کام میں شامل کرنا ہوگا، اپنے دروازے لوگوں کے لیے کھولنے ہوں گے، اس میں غریبوں کے لیے بھی اور متوسط طبقے کے لیے اور امیروں کے لیے بھی، جو بھی اس راستے میں چلنا چاہے سب کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ لیکن اس بنیاد پر ہم پارٹی میں لوگوں کو شامل نہیں کریں گے کہ اس کو یہ سیٹ دینی ہے اور وہ سیٹ دینی ہے۔ جو سیٹ کے لیے آنا چاہتا ہے وہ جائے۔ اسی کے پی میں بہت ساری جماعتیں موجود ہیں، جس میں پی ٹی آئی بھی ہے، جس میں نون لیگ بھی ہے، جس میں پیپلز پارٹی بھی ہے، جس میں جے یو آئی بھی ہے۔ سیٹوں کے لیے جانے والے ان جماعتوں میں جائیں، انقلاب کے لیے آنے والے جماعت اسلامی میں آئیں۔ یہ ہے وہ پیغام جو آپ کو لے کر چلنا ہے۔ میں لیڈرشپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بہت دو ٹوک طریقے سے بالکل ذہن کو واضح کر لیں، ایک دن لگے یا ایک سال یا ایک صدی، ہم ان چوروں اور ڈاکوؤں کے ذریعے سے تبدیلی لے کر نہیں آنا چاہتے جو مختلف پارٹیوں میں سے کھا پی کر ہمارے ساتھ شامل ہوں اور پھر مزید کھانے کی کوشش کریں، اور اگر آپ روکیں تو پھر کسی اور پارٹی میں چلے جائیں۔ ہم ایسے کسی راستے سے نظام کو بدلنے کی اس تحریک کو آلودہ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ تیار ہیں آپ لوگ اس کے لیے، اس بڑی جدوجہد کے لیے؟ اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہمارا قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کا کوئی امیدوار نہیں ہے، آپ امیدوار ہیں۔ یہاں ہزاروں لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہر فرد امیدوار ہے۔ جماعت اسلامی کا ہر غریب، ہر امیر، ہر متوسط طبقے کا کارکن امیدوار ہے، اور پاکستان کے 25 کروڑ امیدوار ہیں۔ جس کو ہم اس وقت فیصلہ کریں گے وہ کھڑا ہوگا۔ کوئی اس بنیاد پر جماعت اسلامی میں اپنی کیمپین نہ چلائے۔ صاف صاف بات میں سب لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، جماعت اسلامی کو اوپر اٹھائیں گے، عوام کو اوپر اٹھائیں گے، ان کے ایشوز کو ٹیک اپ کریں گے، لیڈرشپ خود بخود آگے بڑھ جاتی ہے۔ ہمیں ہمت دے دے، ہمیں ہمت دے دے، ہمیں طاقت دے دے، ہمیں طاقت دے دے۔ ٹھیک، جزاک اللہ۔ ٹھیک، تو اس لیے لیکن میں ایک بات اور بھی آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جب ذمہ داری آپ کے اوپر عائد ہو، چاہے وہ جماعت اسلامی کے کسی یو سی کی اور حلقے کی ذمہ داری ہو، یا آپ کو کونسلر کے لیے یا چیئرمین کے لیے کھڑا کیا جائے، جب جماعت یہ فیصلہ کر لے گی تو پھر یہ فیصلہ آپ کا بھی ہوگا اور پوری جماعت کا بھی ہوگا اور سب کا ہوگا۔ پھر اس پہ محنت کرنا، کوشش کرنا، جد و جہد کرنا پھر آپ کی ذمہ داری ہوگی، ورنہ دوسری صورت میں تو ہر کارکن جماعت کا نمائندہ ہے، ہر کارکن جو ہے وہ اس اقامت دین کی تحریک کا نمائندہ ہے، اور اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو الیکشن لڑایا جائے گا کہ نہیں لڑایا جائے گا۔ جو جماعت اسلامی میں غیر مشروط طور پر آنا چاہتا ہے وہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، ہمارے سر کا تاج ہے۔ جو مشروط طریقے سے آنا چاہتا ہے وہ تشریف لے جائے، سیدھی سیدھی بات ہے۔ اس لیے جماعت کے نظام اور اس کے ڈسپلن میں چلیں گے اور جماعت کو وسیع کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہر طبقے کے لوگوں کو متاثر کیجئے، اپنے اخلاق سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنی جد و جہد سے، اپنی پتہ ماری سے، اپنی محبت سے، اپنے خلوص سے لوگوں کے دلوں کو جیتیے، اس لیے کہ جو دلوں کو فتح کرتا ہے
وہی فاتح زمانہ ہوتا ہے، وہی صحیح معنوں میں انقلاب کا پیش خیمہ بنتا ہے۔ اس لیے بہت واضح طور پر ہمیں اس جدوجہد کو تیزتر کرنے کے لیے گراس روٹ لیول پر سرایت کرنا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ بیوروکریسی کا سسٹم، یہ اسٹیبلشمنٹ کا سسٹم